السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آج پوری دنیا میں علیگ برادری سر سید ڈے منا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قوم کے ان قیمتی لوگوں میں ہم سبھی لوگوں کو شامل کیا۔ اللہ کا شکر ہے، بے پناہ شکر احسان ہے کہ ہم سبھی تمام علیگ برادریوں کے لیے آج یوم سر سید منانے کا موقع ملا۔ مجھے بھی موقع ملا ہے۔ آج سر سید ڈے کے موقع سے میں کچھ باتیں سر سید کے زندگی سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سر سید احمد خاں ایک محسن قوم و ملت تھے۔ عام طور پر دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ان کی موت پر ان کے اعزاء، ان کے رشتہ دار آنسو بہاتے ہیں، احباب کف افسوس ملتے ہیں، مگر کچھ دن بعد لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کون کب پیدا ہوا، کب مر گیا۔ لیکن اسی میں سے کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو خود ہمارے درمیان نہیں رہتی، مگر ان کی یاد ذہنوں سے کبھی نہیں ہٹتی۔ یہ شخصیتیں تاریخ ساز ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ہستیوں کے متعلق شاعر نے کہا ہے، جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی، جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی، جسم مر جانے سے انسان نہیں مر جاتے۔ ایسی ہی عظیم اور حساس شخصیتوں میں سر سید تھے۔ موصوف متعدد خصوصیات کے حامل تھے۔ بقول پروفیسر رشید احمد صدیقی، اگر وہ چاہتے تو خانقاہ میں بیٹھ جاتے اور ایک عالم کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنتے۔ خالص سیاست کا راستہ اختیار کرتے تو ایک بڑی جماعت کے قائد ہوتے۔ کرسی اور عہدے کی فکر کرتے تو سب سے اونچے منصب پر فائز ہوتے۔ ادب و شاعری کی راہ اپناتے تو ایک زمانے سے داد پاتے۔ مذہب و فلسفے کے وادی میں نکل جاتے تو کتنے ہی قافلوں کے سالار بن جاتے۔ تعمیر عمارت سے دلچسپی رکھتے تو عہد شاہ جہانی کی بازیافت کرتے۔ قانون پر اکتفا کرتے تو اپنے عہد کے بہت بڑے قانون داں ہوتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ان سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، اور یہ کام تھا علی گڑھ کالج کا قیام اور مدرسۃ العلوم کی بنیاد، ایک ایسے دور میں جب کہ تہذیب و تمدن زوال پذیر ہو چکا تھا، معاشرت کو گھن لگ گئی تھی، مذہب رجعت پسندی اور توہمات سے عبارت تھا، اور سیاسی بساط الٹ چکی تھی۔ سر سید نے رہنمائی کی 1857 کے پرآشوب دور میں اسباب بغاوت ہند کی تصنیف و تالیف کا کام بڑی بہادری اور جرأت مندی کا مظہر تھا۔ وہ اگر ایک طرف انگریزوں کے لیے تازیانہ تھا تو دوسری طرف سر سید کے ان مخالفین کے لیے جنہیں انگریزوں کا پٹھو قرار دیتے تھے سامان عبرت فراہم کرتا تھا۔ اس کے بعد
انگلینڈ کا سفر، مغربی زندگی اور طرز تعلیم کا مطالعہ، اور وہیں پر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب سر سید کی اولوالعزمی اور قومی درد کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ سر سید کی شخصیت کتنی جامع صفات تھی، اس کا اظہار مشکل ہے۔ وہ مسلح قوم بھی تھے اور مجدد ادب بھی، بہترین صحافی بھی تھے اور زبردست انشا پرداز بھی۔ سن 1857 کے انقلاب کے بعد سر سید کی دوردست نگاہ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب ملک میں کوئی انقلاب تلوار کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا۔ اب اگر انقلاب لایا جا سکتا ہے تو صرف قلم کے ذریعے، اس لیے انہوں نے اپنی گوہر مقصود کو بھی پا لیا۔ اس بات کا ثبوت مجاہدین آزادی کی وہ طویل فہرست ہے جنہوں نے تحریک آزادی میں ہماری قیادت کی، وہ محمد علی ہوں یا شوکت علی، راجہ مہندر پرتاپ ہوں یا خان عبدالغفار، ذاکر حسین ہوں یا شیخ عبداللہ، سب سر سید کے اسی میخانے کے شراب طہورت سے مخمور تھے۔ آج اس بزرگ ہستی کی روح کو پھر ہم سے کچھ تقاضے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سر سید کے مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں اور ثبوت دیں اس بات کا کہ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، امت مرحوم ہو سکتی ہے مر سکتی نہیں، امت مرحوم ہو سکتی ہے مر سکتی نہیں۔ انہی باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔